اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 457 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد بیڈ ڈرمز کے عقب سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چونک اٹھا۔ میری چھٹیز کسی خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ نادیدہ خطرہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ میں یکدم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے ڈرم کے پیچھے سے گردن نکال کر باہر جھانکا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر وہ دونوں خطرناک حیوان گردنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کا رخ مخالف سمت میں تھا۔ گردنوں کی ضراری جنبشوں سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ وہ فضا میں سونگ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے لک سے ہلکی ہلکی قرراہٹیں بھی خارج ہو رہی تھی۔ یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ میری بو کو محسوس کر کے مجھے تلاشتے ہوئے اس طرف آ نکلے تھے، لیکن پرفیوم کے چھڑکاؤ نے انہیں کنفیوز کر دیا تھا۔ میرے بدن کی مخصوص بو تک ان کی رسائی نہیں ہو پا رہی تھی، اور یہی بات ان کی الجھن کا سبب تھی۔ اگر وہ مزید کچھ دیر اسی طرح ادھیتے رہتے تو ان کے حلق سے خارج ہونے والی غراٹوں میں تیزی بھی آ سکتی تھی، جو عمارت میں موجود میرے دشمنوں میں سے ضرور کسی کو اس جانب متوجہ کر دیتی۔ میں نے سیکنڈ کے عذاب میں حصے میں ایک ہنگامی فیصلہ کیا اور دونوں تیار پائرچہ جات کو اپنے بیگ میں سے باہر نکال دیا۔ جانور خصوصاً کتے کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، اگر ان کے قریب کوئی پتھر وغیرہ پھینکا جائے تو وہ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں۔ میں نے ان خوفناک بل ڈاگز کی جوڑی پر نگاہ رکھتے ہوئے دونوں پارچہ جات ان سے 10 فٹ آگے اچھال دیے۔ دب کی ہلکی ہلکی 2 مخصوص آوازیں پیدا ہوئیں جنہیں اس علاقے کے محیط سناٹے نے فوراً نکل دیا۔ اگلی لمحے بل ڈاگز کی وہ جوڑی گوشت کے پارچہ جات کو نگلنے کے لیے ایک سمت لپک گئی۔ میرے سینے سے ایک اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ میں نے ڈرمز کے عقب میں رہتے ہوئے 20 فٹ آگے دیکھا۔ وہ دونوں بڑے خشوع و خضوع سے خطرناک گوشت کی ضیافت اڑا رہے تھے۔ زونا ماؤس کلر ایک بے بو بے ذائقہ زہر تھا، اس لیے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ نہ سمجھی میں گوشت کی صورت میں سفاک موت کو اپنے شکم میں اتار رہے ہیں۔ میں حیرت اور دلچسپی سے انہیں ان پارچہ جات کو بھنپوڑتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تاریکی کے باعث وہ منظر زیادہ واضح نہیں تھا، تاہم اس وقت میرے تمام حواس ایک دم چاقو چوبند تھے۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، اور میں بخوبی جانتا تھا اس مہلک ضیافت کے بعد اس مہلک جوڑی کا کیا حشر ہوگا۔ انہوں نے خود اپنے حشر کو آواز دی تھی، لہذا یوں قدا ٹل نہیں سکتی تھی۔ انہیں مرنا تھا اور بڑی بری موت مرنا تھا۔ میں نے ان 2 پارچہ جات میں زونا ماؤس کلر صفوف کی جتنی مقدار ٹانک رکھی تھی وہ کم از کم 20 صحت مند چوہوں کی ہلاکت کے لیے بہت کافی تھی۔ صحت مند چوہوں سے مراد بسر کے وہ چوہے ہیں جو بعض اوقات بلی کے سائز کو بھی شرماتے ہیں۔ آج ان بل ڈاگز کی خیر نہیں تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ ان کی زندگی کا آخری کھانا تھا۔ میرا یہ محتاط انداز بہت ہی درست ثابت ہوا۔ وہ زہر آلود سارا گوشت جب ان کے معدوں میں اتر چکا تو وہ دیوانوں کی مانند رقص کرنے لگے۔ اس بے ہنگم رقص کے دوران میں ان کے خلق سے کسی قسم کی کوئی اچھی بری آواز خارج نہیں ہو رہی تھی، بس وہ ناچتے جا رہے تھے، متواتر اور لگاتار۔ زونا ماؤس کلر نے شاید ان کے دماغوں کو متاثر کیا تھا۔ سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ بے اختیار بے ڈنگے انداز میں اچھل کود مچا رہے تھے۔ ان کی یہ ہجانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہی اور وہ 2 منٹ بعد ہی بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ میں نے اندھیرے میں حتی الامکان آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں چیت اور خاموش پڑے تھے، ان کے جسم میں ایک ذرا سی حرکت باقی نہیں رہی تھی۔ زونا نے ان کا کام تمام کر دیا تھا۔ اسی لمحے شاول کیفر کیمسٹ کے سیل مین کی ایک بات میرے ذہن میں گھوم گئی۔ اس نے بتایا، زونا جیسے کسی چوہے کے پیٹ میں جاتا ہے وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی چوہے کی ڈیڈ باڈی میں ڈی کمپوزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ راک کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ ٹائیں ٹائیں فش۔ میں نہیں جانتا تھا ان کتوں کی ڈیڈ باڈیز میں ڈی کمپوزیشن ہوگی یا نہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت تھا کہ میں اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کرتا۔ میرا ایک لمحہ نہایت ہی قیمتی تھا جسے میں فضول قسم کے انتظار میں صرف کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی پنڈلی پر بندھے ہوئے خنجر کو اس کے کور سے جدا کیا اور نہایت ہی بے رحم قدم اٹھاتے ہوئے بل ڈاگز کی ڈیڈ باڈیز کی سمت بڑھ گیا۔ ساحل کے حصول کے سلسلے میں مجھے اتنی بار دھوکا ہوا تھا کہ اس کے انتہائی قریب پہنچ جانے کے باوجود بھی میرا ذہن 1000 قسم کی خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ میں منزل پر پہنچتے پہنچتے کسی تشنہ لب کی طرح رہ جاتا، وہ بار بار مجھے حاصل ہونے سے رہ جاتی اور میں ہر دفعہ ایک نئے عزم کے ساتھ اس کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ لیکن یہ تلاش کے اس سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ چند دیواروں کی اس پار میری ساحل موجود تھی اور اب میں اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہنا چاہتا تھا۔ میں رہائشی عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ یہ اس بنگلے کی شمالی سمت تھی۔ مین گیٹ سے لے کر یہاں تک میں ٹیلی فون کے تار کی تلاش میں رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ عین ممکن تھا ٹیلی فون کیبل انڈر گراؤنڈ رہائشی عمارت تک پہنچتے ہوں۔ بیرونی 4 دیواری اور اس رہائشی حصے میں اچھا خاصا فاصلہ واقع تھا۔ اگر مذکورہ کیبل مجھے دکھائی دے جاتے تو میں سب سے پہلے انہیں کو قطع کرتا۔
میں چند لمحات تک چوکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر پیش قدمی کے لیے مطمئن ہو گیا۔ مجھے کسی بھی طرح بالائی منزل پر پہنچنا تھا، جہاں ایک بیڈ روم میں میری ساحل بہوے خواب تھی۔ میں تھرڈ آئی کے سبب سے اتنی مرتبہ اس بنگلے میں جا چکا تھا کہ اس کی تقریباً تمام لوکیشنز اور مکانیت مجھے ازبر ہو چکی تھی۔ میں نے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ایک لمحہ رک کر حالات کا جائزہ لیا۔ مجھے اس بنگلے میں جن افراد کی طرف سے مزاحمت کا خدشہ تھا، ان میں سے نیلے گیٹ پر متعین 2 مسلح پہرے دار مسلح رہے، اور نہ ہی کسی مزاحمت کے قابل، جن کو میں نے جہنم مکانی کر دیا، اور فلوس کم از کم 3 گھنٹے سے پہلے ہوش و آواز کی دنیا میں لوٹنے والا نہیں تھا۔ اب اس بلڈنگ میں صرف 8 افراد بچے تھے، 4 زیری منزل پر اور 4 ہی بالائی منزل پر۔ نیچے ربی موشی خائمن، اس کا سیکرٹری خرشل خنان، خرشل کا فربا اسسٹنٹ اور سلمان، جبکہ اوپر ساحل 1.5 عمر باورچی اور 2 مسلح سیکورٹی گارڈ تھے۔ ناگہانی آفت زادوں کو زونا ماؤس کلر کی کامل ڈوز نے شفا بخش دی تھی۔ میری واپسی کے راستے کھلے ہوئے تھے، بس یہاں کے لوگوں سے نمٹنا تھا اور ساحل کو اپنے ہاتھ میں کرنا تھا۔ اس کے بعد میری کامیابی اپنے آخری مرحلے سے گزر جاتی۔ میں نے بالائی منزل تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے میدان جنگ کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ عمارت کے ایک حصے میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر میں نے ظاہری دونوں آنکھیں بند کی، پھر تیسری باطنی آنکھ پر توجہ مرکوز کر دی۔ تھرڈ آئی یعنی پینل گلینڈ فوراً سے پیشتر متحرک ہو گیا۔ میں نے تیسری آنکھ کے سامنے ساحل کے خال و خط کو اجاگر کیا، اور پلک جھپکنے میں میں نے اس کے ماحول کو چھو لیا۔ وہ اپنے مخصوص بیڈ روم میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں وہاں سے سیکورٹی گارڈ کے پاس چلا گیا۔ وہ بالائی منزل کے ایک کمرے میں بیٹھے تاش کے پتوں سے جی بہلا رہے تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے ساحل والے بیڈ روم کا دروازہ بڑے واضح طور دکھائی دیتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی گنز کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ تاش کی بازی کے دوران میں گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر کوریڈور کے پاس ساحل والے بیڈ روم کے دروازے کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے آن ڈیوٹی ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے تھے۔ میں انہیں ان کے حال میں بس چھوڑ کر 1.5 عمر باورچی کے ماحول میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بے سود پڑا سو رہا تھا۔ اس کے سینے کا تموج اس جانب اشارہ کرتا تھا کہ وہ اس وقت بلند آہنگ خراٹے لے رہا ہوگا، لیکن افسوس کہ میں ان بھیانک آوازوں کو سننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ لہذا میں بالائی منزل سے اتر کر نیچے آ گیا۔ سلمان اور ہرشل کا فربا اندام اسسٹنٹ ایک ہی کمرے میں 2 مختلف بیڈز پر دراز تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، یا تو وہ سو چکے تھے یا پھر سونے کی کوشش میں تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے انہیں انہی بیڈز پر بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے تھرڈ آئی کے استعمال سے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ ساحل والے کمرے کی چابی سلمان کے پاس ہوتی تھی یا پھر بیگن وہاں آتا جاتا تھا۔ یہ دونوں حضرات ایک ہی روپ میں مختلف اوقات میں اس بنگلے پر ڈیوٹی دیتے تھے، اور ساحل کو اٹینڈ کرنا انہی دونوں کی ذمہ داری تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بنگلے کے دیگر ملازم انہیں ایک ہی سمجھتے تھے۔ کیسے؟ یہ تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس بنگلے کے دیگر ملازمین کی نظر میں سلمان کی ایک الگ حیثیت بھی تھی، اور اس وقت وہ اپنی اسی اصلیت کے ساتھ اس بنگلے میں موجود تھا۔ بیگن ایک سنگین حادثے کا شکار ہو کر ساؤتھ سٹار ہاسپٹل پہنچ گیا، لہذا 101% امکان اس بات کا تھا کہ ساحل والے بیڈ روم کی چابی سلمان کے پاس ہوگی۔ میں ایک لمحے کے لیے تذبذب میں رہا کہ پہلے سلمان سے نمٹ کر چابی حاصل کروں یا پھر بالائی منزل کا راستہ صاف کرنے کے بعد ادھر کا رخ کروں۔ جیسا کہ میں نے بیرونی گیٹ پر اپنی راہ میں بکھرے ہوئے کانچ اور کانٹے چن دیے تھے، ذہن نے آخر الذکر سوچ کے حق میں ووٹ دیا۔ چابی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، بوقت ضرورت میں دروازے کے لاک کو فائرنگ سے بھی اڑا سکتا تھا۔ ویسے اگر حالات مہلت دیتے تو میں اس تالے کو کھول بھی سکتا تھا، جیسے اپارٹمنٹ نمبر 27C کا تالا کھول کر ہم نے وہاں قبضہ کیا تھا۔ فی الحال اس بنگلے میں اپنی راہ کو سیدھا کرنا زیادہ اہم تھا۔ بالائی منزل کی جانب موو کرنے سے پہلے میں نے ہرشل کے ماحول میں بھی جھانک لیا۔ ہرشل انان سنہری بالوں والا سوٹڈ بوٹڈ جوان دھن کا بڑا پکا تھا۔ اس نے عزم کر رکھا تھا کہ جب تک یہ ناول مکمل نہیں ہوگا وہ کرسی سے نہیں اٹھے گا اور نہ ہی آنکھ سے آنکھ لگائے گا۔ میں اس پر 4 لفظ بھیج کر اپنے ماحول میں حاضر ہو گیا۔ میں نے بیگ کھول کر اس میں سے نائلون کی مضبوط رسی نکالی۔ رسی کی لمبائی اتنی تھی کہ بآسانی اس کی مدد سے میں بالائی منزل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ دوسری منزل کے اوپر میں نے پانی کی ایک ٹینکی بنی دیکھی تھی، جس میں سے پانی والے 3 مضبوط پائپ نکلے ہوئے تھے۔ یہ پائپ پانی کو ٹینکی میں پہنچاتے اور پھر ٹینکی میں سے پانی انہی پائپ کے راستے عمارت میں استعمال کے لیے نیچے آتا تھا۔ ان پائپس میں سے ایک پانی کی آمد کے لیے تھا اور دوسرا شدھ کے لیے، جبکہ تیسرا پائپ سیدھا اوپر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کا سر ٹینکی سے خاصا اوپر اٹھا دکھائی دیتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اس آزاد پائپ کا بنگلے میں کیا مصرف ہے، البتہ میں نے اپنے ذہن میں اس کا مؤثر استعمال نکال لیا تھا۔ اس وقت اس پائپ کا آزاد سرا ہی میرا ٹارگٹ تھا۔ میں نے نائلون کی مضبوط رسی کے ایک سرے پر پھندا بنایا، اس پھندے کو کھینچ تاند کر اس کی مضبوطی اور استحکام کا اندازہ لگایا اور اللہ کا نام لے کر اسے بالائی منزل پر بنی ہوئی ٹینکی کی جانب اچھال دیا۔ یہ ایک مشکل اور وقت طلب کام تھا، لیکن میں نے تیسری کوشش میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ پھندا ٹینکی کے اوپر والے نکلے ہوئے آزاد پائپ میں جا پھنسا۔ میں نے رسی کو 2 جھٹکے دیے اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس رسی کی مدد سے بآسانی نیچے اوپر جا سکتا ہوں۔
ٹھیک 2 منٹ بعد میں عمارت کی چھت پر تھا۔ اب میرے مشن کا سنسنی خیز مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں بلی کی مانی دبے پاؤں چلتے ہوئے چھت سے نیچے اتر آیا۔ سب سے پہلے کچن سے میری ملاقات ہوئی۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ یہ بات مجھے معلوم تھی کہ باورچی کا کمرہ کچن سے ملحق تھا۔ میں کوئی ہرٹ پیدا کیے بغیر اس کمرے میں پہنچ گیا۔ ادھیڑ عمر باورچی بڑے مزے سے خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے تھرڈ آئی کے توجہ سے اس کے سینے کے تموج کو دیکھ کر بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ باورچی غفلت کی نیند میں تھا، لہذا میں بے دھڑک اس کے پاس پہنچ گیا، پھر اس پر کام کرنے لگا۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ اگر بنگلے میں طوفان بھی آ جائے تو باورچی کی آنکھ اس طرح لگی رہے۔ میں نے گردن پر واقع مخصوص رگ کو مسل کر اسے 2 گھنٹے کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا، پھر اس کے کمرے سے خاموشی کے ساتھ نکل آیا۔ باورچی کے کمرے اور سائل والے بیڈ روم کے درمیان ایک کوریڈور تھا اور اسی کوریڈور میں سیکورٹی گارڈ والا کمرہ بھی واقع تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر وہ چکردار زینہ تھا جو بالائی اور زیرین منزل کے درمیان رابطے کا وسیلہ تھا۔ میں گارڈز والے کمرے کے سامنے سے گزرے بغیر سائل والے بیڈ روم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس منزل پر نمٹنے کے لیے یہی 2 افراد بچے تھے۔ میں محتاط انداز سے آگے بڑھ رہا تھا کہ خلاف توقع بات ہوگی۔ اس کوریڈور میں دائیں بائیں کی دیواروں پر فریم شدہ تصاویر اور خوبصورت مناظر آویزاں تھے۔ پتہ نہیں میرا کندھا لگا یا خود ہی ایک فریم شدہ تصویر نیچے گر گئی۔ ایک زوردار چھناکے کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ فریم کا شیشہ ٹوٹنے کی مخصوص آواز تھی۔ میں کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سیکورٹی گارڈ والے کمرے میں سے کسی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، بیچم، لگتا ہے اس خبیث بڈھے نے آج پھر کچن کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بلی ادھر اپنی کارروائی دکھا رہی ہے۔ اس شخص کا اشارہ واضح طور پر ادھیڑ عمر باورچی کی طرف تھا جسے بیچم کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں رونالڈ، اسمتھ کو اب ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے۔ ہم سیکورٹی کے معاملات کو دیکھیں یا پھر کوک کی حفاظت کرتے پھریں۔ اب بتاؤ بلا، کچن کا دروازہ کھولنا بند کرنا بھی کیا ہمارے فرائض میں شامل ہے؟ ایک ایسا بنگلہ جہاں کوئی انسان گھسنے کا تصور نہیں کر سکتا، وہاں ایک یار بلی نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب اگر یہ مجھے کہیں نظر آ گئی تو میں پہلی فرصت میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ بیچم نامی یہ سیکورٹی گارڈ خاصا بادونی لگتا تھا۔ رونالڈ نے کہا، بیچم، تمہیں سیکورٹی کمپنی جوائن کرنے کی بجائے سیاست میں آنا چاہیے تھا۔ تم اچھی خاصی جذباتی تقریر کر لیتے ہو۔ بیچم کی خف کی بری آواز ابھری، رونالڈ، تم کچن کو دیکھنے جا رہے ہو یا میں جاؤں؟ تم ہی جاؤ تو اچھا ہے، رونالڈ نے معتدل انداز میں کہا۔ اس وقت تم اس منحوس بلی کا اچھا خاصا ادار کھائے بیٹھے ہو، گن بھی ساتھ لیتے جاؤ، کیا پتا وہ نظر آ ہی جائے۔ اس صورت میں تمہیں اپنے ارادے کی تکمیل کرنے میں آسانی رہے گی۔ لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن شوٹنگ والا شوق صرف بلی تک محدود رہنے دینا، کہیں بیچارے اسمتھ کو بھی نہ اڑا دینا۔ ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا، بیچم نے بیزاری سے کہا، لاؤ میری گن پکڑاؤ، میں کچن کی طرف ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ بیچم اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جانے والا تھا، راستے میں کھڑا تھا۔ میں نے چشم زدن میں فیصلہ کیا اور اس سے پہلے کہ بیچم کوریڈور میں قدم رکھتا، میں الٹے پاؤں کچن تک پہنچا۔ اس کا دروازہ کھولا اور فوراً سے پیشتر اسمتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ اسی لمحے کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آواز ابھرنے لگی۔ بیچم نامی وہ سیکورٹی گارڈ کمرے سے نکل آیا۔ میں سانس روک کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کو میں نے نیم وار رہنے دیا۔ بیچم کو شکار کرنے کا منصوبہ اچانک ہی میرے ذہن میں ترتیب پا گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کوریڈور کے فرش پر گرا ہوا فریم اور اس فریم کا ٹوٹا ہوا شیشہ بیچم کی نگاہ میں نہ آئے۔ میں آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کا شٹر کھول کر بیچم کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اسی ٹوٹے ہوئے فریم کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے ساتھی گارڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رونالڈ، یہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز تھی، ایک فریم دیوار سے نیچے گر گیا ہے۔ اوہ، رونالڈ کی دھیمی آواز مجھ تک پہنچی، بکھرے ہوئے کانچ کو اچھی طرح سنبھال کر سمیٹنا، اور ہاں، کچن کا کیا حال ہے؟ وہ دونوں مجھ سے اتنے فاصلے پر تھے کہ ان کی باہمی گفتگو کو سننے کے لیے کسی تھرڈ ایئر یعنی باطنی کان کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ظاہری دونوں کان اس کام کے لیے بہت کافی تھے۔ رونالڈ کے سوال کے جواب میں بیچم نے کہا، اس کی آواز میں اکتاہٹ نمایاں تھی، ارے یار، کچن کی طرف ابھی میں گیا ہی کہاں ہوں؟ اگر نہیں گئے تو پہلے ادھر ہی جاؤ۔ رونالڈ نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، کانچ سمیٹنے کے لیے تمہیں کچن ہی سے کچھ ملے گا، اور ممکن ہے اس طرح اس بدبخت بلی سے بھی ملاقات ہو جائے جسے شوٹ کرنے کی تمنا تم اپنے دل میں رکھتے ہو۔ اس بلی کے حوالے سے تو تم میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو رونالڈ، تم بلی کے پیچھے پڑ جاؤ، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، رونالڈ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے بیچم کو کوریڈور میں چھوڑ کر رونالڈ کے ماحول میں چھلانگ لگا دی تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ وہ کمرے کے اندر بیٹھا اس قسم کا فلسفہ کیوں جاڑ رہا ہے۔ وہاں پہنچتے مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ حیرت رونالڈ کی عیاری کے سبب تھی۔ میں نے دیکھا وہ تاش کے گیم میں چیٹنگ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فریم ٹوٹنے سے پہلے وہ دونوں بازی جمائے بیٹھے تھے۔ بیچم اپنے ہاتھ کے کارڈ وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر بلی کو عبرتناک سزا دینے کے لیے کمرے سے نکلا تھا۔ اگرچہ اس نے کارڈ کو الٹا کر رکھا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں رونالڈ بڑی صفائی سے باہمی بات چیت کے دوران میں اس کے پتے تبدیل کر رہا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گیم میں بیچم کی پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے
اور وہ بازی پلٹنے کے لیے یہ ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ میں نے رونالڈو اور اس کی دغا بازی پر لعنت بھیجی اور اپنے ماحول میں لوٹ آیا۔ بیچم کے بھاری قدموں کی آواز اس کمرے تک پہنچی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دانستہ کچن کا دروازہ کھول دیا تاکہ ان میں سے جو کوئی بھی ادھر کا رخ کرے میں اسے بآسانی شکار کر سکوں۔ بیچم نے کچن میں سے کچھ لے کر کانچ کے ٹکڑوں کو سمیٹا، پھر بلی کو کھری کھری سناتے ہوئے کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کھری کھری میں بلی کے علاوہ ایک بلہ بھی شامل تھا جو اسمتھ کے نام سے اس وقت میرے ہی قریب دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ بیچم جب اپنے کمرے کی طرف واپس جانے لگا تو اسمتھ کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک بلی ہی کے انداز میں مخصوص آواز نکالی، میاؤں۔ اس کے ساتھ ہی میں آنکھیں بند کر کے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ بلی کی میاؤں سن کر ٹھٹکا اور پلٹ کر نیم واد دروازے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کے لبوں سے ایک الجھن زدہ بڑبڑاہٹ خارج ہوئی۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا، یہ گدھے کی بچی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بیچم بڑی بے ہدا بات کر رہا تھا۔ وہ شیر کی خالہ کو گدھے کے خاندان سے ملانے کی کوشش میں تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے پھر وہی مخصوص آواز نکالی، میاؤں۔ اس میاؤں نے اس کے قدم پکڑ لیے اور وہ محتاط انداز میں نیم واد دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا وہ بڑی رازداری سے بلی پکڑنے کی خواہش رکھتا ہے۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا بلی پکڑنے کا فن خیر غیرے کو نہیں آتا۔ اگر کوئی اناڑی شوقیہ فنکار اس کام میں ہاتھ ڈال دے تو اسے اپنے ہاتھوں اور چہرے کا حشر بنوانا پڑتا ہے، پھر وہ کافی عرصے تک کسی کو اپنا چھیلا نوچا ہوا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ بیچم نیم واد دروازے کے قریب پہنچا اور بھاری بوٹ کی مدد سے دروازے کو پورا کھول دیا۔ میں ایسی جگہ پوزیشن لیے کھڑا تھا کہ دروازہ کھلنے سے مجھے ایک محفوظ اوٹ میسر آ گئی۔ پھر جیسے ہی بیچم نے کمرے میں قدم رکھا میں نے لپک کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرا ایک ہاتھ بڑی صورت سے اس کے منہ پر آیا تاکہ وہ کوئی عجیب و غریب آواز منہ سے نہ نکال سکے۔ دوسرے ہاتھ نے اس کی گن پر جھپٹا مارا اور گن اس کے قابو سے نکل کر دور جا گری۔ وہ اس ناگہانی استاد سے اس قدر بکھلا گیا کہ اس نے میرے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ خالصتاً زنانہ حرکت تھی۔ میں نے اس کا بھرپور مردانہ جواب دیا۔ گن کی طرف مصروف ہوئے کار ہاتھ فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے اس بازو کو بیچم کی گردن میں ڈال کر اپنی جانب جھٹکا دیا، پھر منہ پر جمے ہوئے بائیں ہاتھ کو وہاں سے ہٹا لیا۔ کمبخت نے بڑی بے دردی سے میرے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کاٹ لیا تھا۔ میں نے متاثرہ ہاتھ میں جلن محسوس کی۔ وہ میری گرفت میں پوری طرح مچل رہا تھا۔ اس کی پہلی اور آخری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح خود کو آزاد کرا لے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آج اس کی کسی کوشش کو کامیاب ہونے دیتا۔ میں نے حالات پر کنٹرول رکھتے ہوئے گرفت کو تھوڑا ڈھیلا کیا اور گراہٹ بھری آواز میں اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی۔ ساحل والے بیڈ روم کی چابی کس کے پاس ہے؟ کون ساحل؟ وہ پھنسی وحشت زدہ آواز میں بولا۔ میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اسی منزل کے ایک بیڈ روم میں شاہانہ قیدی جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے لہجے کی صفاقی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور جس کی نگرانی پر تم دونوں مابور ہو۔ میں نے اپنی آواز کو اتنا دھیما رکھا کہ اس کمرے سے باہر کوئی شخص ہمارے درمیان ہونے والی مکالمے بازی کو نہ سن سکے، اور جو شخص اس کمرے میں موجود تھا وہ فی الحال سننے اور سنانے کی منزل سے بہت دور تھا۔ میرے انداز کو دیکھتے ہوئے بیچم کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ اس کی گردن کچھ اس طرح میری گرفت میں جکڑی ہوئی تھی، اگر وہ بچاؤ کے لیے اور میں نمٹاؤ کے لیے ذرا سی کوشش بھی کرتا تو اس کی گردن کا کڑاکا نکل جاتا، اور یہ صفاق حقیقت کسی سنگین سچویشن کے مانند اس کے ذہن نے قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی کھرکھراتی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ اس خوفزدہ آواز میں ایک معصوم سا استفسار تھا، تم کون ہو؟ میں بیچم اور رونالڈ دو نامعقولوں کا معقول واحد پرائیویٹ باپ ہوں۔ میں نے غرا کر کہا، یہ تمہارا پہلا اور آخری سوال ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں اگر اب لب کشائی کی کوشش کی تو لب رہیں گے اور نہ ہی آلائے گویائی۔ اتنا کہہ کر میں نے بازو کے شکنجے کو ٹائٹ کیا اور سنگین الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ میں نے پوچھا، ہے ساحل والے بیڈ روم کی چابی کس کے پاس ہے؟ اس کا جواب سننے کے لیے میں نے اس کی گردن کو ذرا سی آسانی فراہم کی تو وہ دہشت بھری آواز میں بڑبڑایا، سلمان، تم اسی سلمان کی بات کر رہے ہو نا جو زیریں منزل کے ایک بیڈ روم میں سویا ہوا ہے؟ میں نے تصدیق کی خاطر صفاق لہجے میں دریافت کیا، جس کے سر کے بالوں میں ایم نمودار ہو چکا ہے اور گرے رنگ کی ایک گاڑی میں سوار ہو کر یہاں آتا جاتا ہے۔ میری فراہم سنگین معلومات نے اس کی وحشت کو 1000 گنا بڑھا دیا۔ وہ سراسیمہ لہجے میں گویا ہوا، وہی ہے۔ اچھا پیارے، تم سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے بازو کی گرفت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا۔ میری سرکت سے بیچم کا دم گھٹ کر رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی زندہ شخص کو قبر میں دفن کر دیا جائے۔ آکسیجن کی عدم فراہمی کے باعث وہ بری طرح ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ میں نے چند سیکنڈ تک اسے اسی حالت میں دبوچے رکھا۔ جب اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی تو میں سمجھ گیا وہ اب تب میں گیا۔ میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس نے مجھے نہایت ہی اہم معلومات فراہم کی تھی۔ میں اس کی جان کا دشمن کیوں بن بیٹھتا؟ اس کی جان نہ لینے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے اپنے خلاف کوئی مذموم کارروائی کے لیے آزاد چھوڑ دیتا۔ گریف ڈھیلی ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ سانس قدرے سنبھلی تو میں نے گردن کی مخصوص رگ کو سہلا کر بیچم کو بھی اسمتھ کے پاس پہنچا دیا۔
وہ دونوں پہلو باپہلو اتنے اتفاق سے لیٹے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف کسی تیسرے کے سامنے زہر اگل رہا تھا۔ بیچم کو سپرد خود فراموش کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب اس منزل پر صرف ایک ہی شخص بچا تھا۔ اسے نمٹنے کے بعد مجھے زیرین منزل کا رخ کرنا تھا یا پھر براہ راست ساحل والے بیڈ روم کی طرف بڑھنا تھا۔ میں باقی ماندہ رونالڈ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرے کوریڈور کا ابھی نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ رونالڈ اپنے کمرے سے نکل کر اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اگر میں اس کے ماحول میں ہوتا تو اس کے انخلاء سے قبل از وقت آگاہ ہو سکتا تھا، لیکن اب اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر وہ نکل ہی آیا تھا تو کیا ہو سکتا تھا؟ جہاں اتنوں سے نمٹنا تھا ایک رونالڈ بھی صحیح۔ رونالڈ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی بری طرح ٹھٹک گیا۔ گن اس کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ نہایت ہی سنگین اور نازک لمحات تھے۔ کوئی لمحہ چاہتا کہ وہ فائرنگ کر کے مجھے گولیوں کی بوچھاڑ سے زخمی کر دیتا۔ وہ للکار کر مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کون ہو تم، کہاں سے اور کیسے آئے ہو۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں فاصلے کو ناپا اور ایک ہنگامی فیصلے کے تحت پیش قدمی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اسی وقت رونالڈ نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ وہ جو بہت کچھ کر سکتا تھا اس نے کچھ بھی کیا تو انتہائی شرمناک۔ وہ اپنے قدموں پر پلٹا اور کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ اس کمرے کے سامنے ہی کھڑا تھا، لہذا ایک سیکنڈ میں وہ اس کمرے میں غائب ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپک گیا۔ میں نے جب اس کمرے میں قدم رکھا تو رونالڈ ایک انتہائی خطرناک چال چلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے سائرن کی مخصوص آواز میری سماعت تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ یہ آواز عمارت کی زیرین منزل کی طرف سے آ رہی تھی۔ یقیناً رونالڈ نے اپنے کمرے میں نصب کوئی ایمرجنسی بٹن دبا کر زیرین منزل والوں کو بالائی خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے خونخوار نظر سے رونالڈ کو گھورا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے اس نے مجھے گن کے نشانے پر رکھ لیا اور نہایت ہی سرد لہجے میں بولا ہینڈز اپ کی استحکام کے پیچھے سائرن کی مخصوص آواز گونج رہی تھی۔ پھر اس آواز میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی۔ نیچے سے کوئی اوپر کی خبر گیری کے لیے آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک سرخ چادر سی تن گئی۔ بہت سوچا تھا، میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ یہ مشن بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے پائے تکمیل کو پہنچ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں دشمنوں کی صفوں میں قدم رکھوں اور وہاں امن و امان کی صورتحال قائم رہے؟ ہنگامہ تو ہونا ہی تھا اور بڑھ چڑھ کر ہونا تھا۔ سائرن کی مخصوص آواز کسی نکارے کی مانند خون ریز ہنگامہ آرائی کا اعلان کر رہی تھی۔ میں اس واقعہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میرے فعال ذہن نے سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں ایک لائے عمل بنا لیا۔ میں نے رونالڈ کے حکم پر ہینڈ اپ ہو کر بڑے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر تیسری آنکھ کے دریچے سے سلوان کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ ایسے بے فکر لمحات نہیں تھے کہ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تھرڈ آئی کی بازی گری میں مصروف ہو جاتا۔ وہ میری زندگی کے سنگین ترین لمحات تھے، لیکن میرے اطمینان کا بھی ایک ٹھوس سبب تھا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ رونالڈ مجھ پر فائر نہیں کرے گا۔ چند میں پہلے اس نے بڑی فراخ دلی سے جس بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا وہ میری یادداشت میں نقش تھا۔ ہم دونوں راداری میں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ میں نہتھا تھا اور وہ گن بردار۔ اگر وہ چاہتا تو ایک بریسٹ فائر کر کے میرے وجود کو چھلنی میں بدلنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن وہ کوریڈور سے اس طرح دم دبا کر بھاگا جیسے اس نے اچانک اپنے سامنے کسی خوفناک عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے کمرے میں پہنچتی کوئی خفیہ بٹن دبا کر زیرین منزل والوں کو بالائی منزل پر موجود خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں سائرن کی مخصوص آواز سن کر نیچے سے کچھ لوگ اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ یہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں انہی کی تھیں۔ رونالڈ نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ مجھے شوٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کا انتظار کرے گا جن کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے اس نے سائرن کو بیدار کیا تھا۔ میری تیسری آنکھ نے سلوان کے ماحول میں قدم رکھا تو وہ مجھے چکردار زینے پر نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہرچل خنان کا فربہ اسسٹنٹ بھی تھا۔ وہ دونوں بڑی صورت کے ساتھ نیچے سے اوپر پہنچنے کی کوشش میں دکھائی دیے۔ گویا رونالڈ کی برقی پکار پر انہوں نے لبیک کہہ دیا تھا۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ گن اس کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اٹھائی گئی ہے تو وہ ایک لحاظ سے اندر سے شیر ہو جاتا ہے۔ میں تو اس وقت آنکھیں بند کیے شیر ببر بنا ہوا تھا۔ رونالڈ میری اس استحکام اور اطمینان کو دیکھ کر یقیناً حیرت زدہ ہو رہا ہوگا، لیکن میرے پاس اس کا استعجاب دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ میں باطنی آنکھ کی انگلی تھامے چکردار زینے میں چکرا رہا تھا۔ سلوان آندھی اور طوفان کی رفتار سے بالائی منزل پر پہنچا، پھر کوریڈور میں قدم رکھتی وہ ساحل والے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس ہنگامی صورتحال میں سب سے پہلے فوقیت ساحل کو دی تھی۔ میری جان تمنا اس بنگلے میں VIP کی حیثیت رکھتی تھی۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں سب سے پہلے اسی کو چیک کیا جاتا اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ فربائی شخص دوڑتے ہوئے سیکورٹی گارڈ والے کمرے کی جانب آیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل واضح طور پر دیکھ لیا تھا۔ میں اس وقت کمرے کے اندر رونالڈ کے سامنے ہینڈ اپ کھڑا تھا، لہٰذا وہ فربا شخص کوریڈور میں مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے جیسے مذکورہ کمرے میں قدم رکھا اور کچھ دیکھنے کے قابل ہوا، میں نے اسے کسی قابل نہ چھوڑا۔ میں تھرڈ آئی کے سبب سے لمحہ بلمہ اسے مانیٹر کر رہا تھا۔
وہ کمرے میں پہنچ کر جیسے ہی میری رینج میں آیا میں برق رفتاری سے مڑا اور فضا میں بلند ہوتے ہوئے میں نے ایک خطرناک فرنٹ فلائنگ کک چلا دی۔ اس غیر متوقع صورتحال نے فربہ شخص کو دور خطرے سے دوچار کر دیا۔ وہ میری دھواں دھار کک کا تمغہ سینے پر سجا کر پیچھے کو الٹا۔ میں کک کی تکمیل کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور رولنگ کرتے ہوئے ایک سمت کو نکل گیا۔ مجھے اس کام میں 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ اسی لمحے رونالڈ کی گن نے اپنا دہانہ کھول دیا۔ میری اچانک سرگرمی نے اسے بھوکلا دیا تھا۔ میں جس شرافت سے آنکھیں بند کیے ہینڈ اپ کھڑا تھا، شاید اس سے رونالڈ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی گن کے سامنے شکست تسلیم کرتے ہوئے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیا۔ میں نے دفعتاً فربا شخص پر اٹیک کیا تو اس کی غلط فہمی کافور ہوگی اور اسی بھوکلاہٹ میں اس کی گن چل گئی۔ فربا شخص پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ فائرنگ کی مخصوص آواز نے پرسکوت فضا کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی رونالڈ کی گن سے نکلنے والی گولیوں نے فربہ اندام شخص کے بدن میں متعدد چھید بنا دیے۔ رونالڈ نے بے ساختہ مجھے نشانہ بنانے کی غلطی کی تھی۔ میں صحیح رولنگ کے سبب اس کے نشانے میں نہ آ سکا، جس کا خمیازہ فربہ شخص کو بھگتنا پڑا۔ یہ خمیازہ اتنا باری تھا کہ غالب امکان یہی تھا وہ زندگی کی بازی ہار گیا ہوگا۔ اسٹریٹ فائرنگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں رونالڈ کی جانب سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ میں جانتا تھا اب تو وہ خاص طور پر مجھے ڈھونڈ کر فائرنگ کا نشانہ بنائے گا۔ میں نے خاص لائن آف ایکشن کے تحت اس بیس کی سمت رولنگ کی تھی، تھوڑی دیر پہلے جہاں رونالڈ اور بیچ میں بیٹھے تاش کے پتوں سے دل بہلا رہے تھے۔ میری عقابی نگاہ نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں تاڑ لیا کہ میز والی دیوار پر ایک سوئچ بورڈ موجود تھا۔ شاید اسی بورڈ پر موجود کسی سوئچ کو دبا کر رونالڈ نے نچلی منزل والے سائرن کو بیدار کیا تھا۔ سائرن کی مخصوص منوس آواز مسلسل ایک سما خراش ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس بیہودہ آلے کا گلا دبانا ضروری تھا، ورنہ اس پوش رہائشی علاقے کے ایک مکین کو پتہ چل جاتا کہ جنرل بائرن کے بنگلے میں کوئی خطرناک محاذ کھل گیا ہے۔ اس بنگلے کے گیٹ پر متعین مسلح پہرے داروں میں سے ایک نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جنرل بائرن کی رہائش گاہ ہے، اور یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے فلوس نامی اس سیکورٹی گارڈ کی گردن رونت سے اکڑ گئی تھی جیسے وہ خود ہی جنرل بائرن ہو۔ یقیناً جنرل بائرن کوئی توپ قسم کی چیز ہوگا جس کا بنگلہ ان دنوں ربی موشی ہائمن کے تصرف میں تھا۔ یہ کوئی فردی کردار بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال جنرل بائرن کے ذکر پر گردن اکڑانے اور سینہ پھیلانے والا فلوس اس دنیا و مافیا سے بے خبر بنگلے سے باہر حفاظتی باڑ میں اپنے جہنم مکانی ساتھی جم کے ساتھ پڑا تھا۔ بیس کے اگم میں پہنچتی میں نے سوئچ بورڈ کو ایک زوردار جھامپڑ رسید کر دیا۔ میری یہ کوشش خاصی کامیاب رہی۔ سائرن کی مکروہ آواز یک لخت بند ہو گئی، اس کے ساتھ ہی اس کمرے میں بھی تاریکی چھا گئی۔ میری اضطراری جھامپڑ نے اس کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ میرے لیے یہ بڑی اطمینان بخش صورتحال تھی۔ اب رونالڈ مجھے تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر ایک طرف کھسکنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ہی آنکھیں بند کر کے رونالڈ کے ماحول میں پہنچ گیا۔ یہ ماحول تاریکی سے نکل کر نیم تاریکی میں آ گیا۔ کوریڈور کی لائٹ ایک خاص زاویے سے کمرے کے اندر پہنچ رہی تھی جس نے وہاں ملک کے اجالے کا سا سما پیدا کر دیا تھا۔ رونالڈ کو میں نے اپنی تلاش میں ادھر ادھر گردن گھماتے ہوئے پایا۔ بغیر محسوس انداز میں کھسکتے ہوئے تقریباً اس کے عقب میں پہنچ گیا تھا، زیادہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے امید تھی اب وہ پہلے کی طرح بے دریغ فائرنگ نہیں کرے گا۔ البتہ میں اگر اس کے سامنے موجود ہوتا تو اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ رونالڈ نے پہلے بوکلاٹ میں فائرنگ کی تھی، چنانچہ اس کی ایک اضطراری غلطی نے خرشل خنان کے اسسٹنٹ کو کوریڈور کے فرش پر لمبا لٹا دیا تھا۔ اس کی زندگی کے امکانات صفر کے برابر تھے۔ رونالڈ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی اور کمرے کے نیم تاریک ماحول میں حاضر ہو گیا۔ اسی لمحے باہر کوریڈور میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھری۔